الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا موضوع وہی جو گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ہے کہ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ عدلیہ اور حکومت یا حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان رسا کشی اور جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں مختصراً آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں، پاکستان کی تاریخ، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، کیا اس سے عدلیہ کی ساکھ کو فائدہ پہنچے گا، جوڈیشل ایکٹیوزم کو کوئی مدد ملے گی، پذیرائی ملے گی، یا عدلیہ خدا نخواستہ عدلیہ کے کردار پر وقار پر حرف آئے گا، اس کا امیج داغدار ہوگا۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن تاریخ کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز ہی سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے دوران سماعت ایک ریمارک دیا، ایک آبزرویشن دی کہ دیکھیں 5 ججوں نے، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یا 5 رکنی بینچ نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج حضرات نے یا 5 رکنی بینچ نے صرف ایک وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا تھا۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک وزیر اعظم کو 7 رکنی بینچ نے سزائے موت سنائی تھی، جس میں سے 4 ارکان نے سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ سپریم کورٹ میں جب اپیل گئی تھی تو 3 جج صاحبان ایسے تھے جنہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کی مخالفت کی تھی، 4 ججز نے سزائے موت دی تھی، جس کو آج بھی عدالتی قتل قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ ریویو پٹیشن بھی اب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے اور زیر التوا ہے، باوجود اس پر سماعت نہیں کی جاتی۔ اب اس کے بعد آپ آئیں تو اسی طرح ایک بینچ نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جبکہ وہ وزیر اعظم تھے، 1 منٹ کی سزا دے کر توہین عدالت میں ان کو گھر بھیج دیا تھا۔ بعد ازاں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی اور ان کو نااہل قرار دیا گیا، یعنی ان کو صادق اور امین نہیں بلکہ جھوٹا قرار دیتے ہوئے۔ یہی نہیں، نواز شریف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے بھی سپریم کورٹ نے الگ کیا تھا۔ اب میں ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے آگے آتا ہوں، یوسف رضا گیلانی کے فیصلے کو آپ دیکھ لیجئے۔ یوسف رضا گیلانی آج بھی سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، سینیٹر منتخب ہوئے 5 سال کی نااہلی کی سزا کاٹنے کے بعد۔ اس کے بعد آج بھی ان کے ایک صاحبزادے پنجاب کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور وزیر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں وزیر ہیں۔ کیا آپ ان کی سیاسی حیثیت، سیاسی قد کاٹ کو سپریم کورٹ کے ذریعے کم کر سکے؟ ذرا سوچئے، جن جج صاحبان نے یوسف رضا گیلانی کو یہ سزا سنائی تھی، آج وہ کہاں ہیں؟ تاریخ کے اوراق میں مدفون یا دفن ہو چکے ہیں۔ کون تکریم کے ساتھ نام لیتا ہے آج کل؟ افتخار محمد چودھری کا، ایک متنازع چیف جسٹس تھے، اختیار کے ہوس میں انہوں نے بھی مرکزی حکومت، صوبائی حکومتیں چلانے کی کوشش کی، اپنے درست تند و تیز رویے اور انتقامی جذبے سے سرشار وہ چیف جسٹس آج پاکستان، جس طرح میں نے کہا ہے، آج کوئی ان کا نام عزت اور تکریم سے لینے والا نہیں۔ ممکن ہے ان کے اہل خانہ یا خاندان والے لیتے ہوں، لیکن لیگل فریٹرنٹی میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے وہ جج یا عدلیہ بچاؤ یا جج بحالی تحریک میں حصہ لیا، جن میں سر فہرست چودھری اعتزاز احسن، وہ منیر احمد خان،
آسما جہانگیر مرحومہ، اس کے بعد آپ آ جائیں علی احمد کرد، حامد خان، یہ تمام لوگ یہ آج افتخار چودھری کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیں ثاقب نثار چیف جسٹس سابق جو ہیں، انہوں نے وہ بھی اس بینچ کے سربراہ تھے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو 5 رکنی بینچ نے چلتا کیا۔ آج ثاقب نثار کسی پبلک پلیس پر، پبلک مقام پر جانے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف آج بھی اسی طرح پاکستان میں پاپولر لیڈر ہیں باوجود تاحیات نااہلی کے۔ آج بھی پاکستان کی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اٹ ریوالوز اراؤنڈ میاں نواز شریف اور obviously آصف علی زرداری، دیگر سیاسی رہنما بھی ہیں، لیکن میاں نواز شریف آج بھی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اور وہ سیاسی جماعت انہی کی ہدایات اور انہی کی ڈائریکشنز پر چلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو 2 فیصلے 2 وزرائے اعظم کو، منتخب وزرائے اعظم کو آپ نے نااہل قرار دے کر گھر بھیجا، وہ تو آج بھی سیاست میں موجود ہیں۔ ایک سینٹ میں ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کا قائد ہے، لندن میں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اسی عدالت اور اسی گزشتہ حکومت نے ہی ان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ صرف وقتی طور پر نہیں ہوتے، پھر یہ تاریخ میں PLD میں ان کا ذکر آتا ہے، پاکستان کی جو لیگل کتابیں ہوتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب کہ حکومتی اتحاد نے براہ راست ان 3 جج صاحبان پر جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں، وہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما چودھری پرویز الہی کی جانب سے، اس پر کھل کر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعتوں، یعنی اتنی زیادہ تعداد کی میں سیاسی جماعتوں کے قائدین نے چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس سمیت سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ جسٹس منیب اختر اتنے سینئر نہیں ہیں سپریم کورٹ میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو کیا عمر عطا بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، معزز چیف جسٹس، وہ آج سے 10 سال کے بعد وہ ذرا چشم تصور میں یہ لائیں کہ تاریخ ان کو کس طرح یاد کرے گی؟ ہسٹورین ان کے بارے میں کیا لکھے گا؟ وہ ہسٹورین جو قانون کو سمجھتا ہے، قانونی منہ شگافیوں سے واقف ہے۔ آج پاکستان کی عدلیہ جو قانون دان برادری ہے، اس کا 95% حصہ طبقہ اور سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے ملک میں بحران، سیاسی بحران میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ معاف کیجیے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب یہ جو فیصلہ آئے گا اس کو کون تسلیم کرے گا؟ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں، اور ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں ہماری طرح، وہ نعوذ باللہ کوئی ولی اللہ نہیں ہوتے، وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خلفاء میں سے نہیں ہے، نہ ہی ان پر معاذ اللہ کوئی وحی اترتی ہے۔ ہماری طرح انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ اٹ از نیچرل، جب ایک جج صاحب، کوئی بھی جج صاحب، ان کا صاحبزادہ، ان کی صاحبزادی کا ہسبینڈ یعنی داماد ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے، جیت کر اسمبلی میں آتا ہے، اور اسمبلی میں اس کا ووٹ حمزہ شہباز شریف کے خلاف کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ وہ جج صاحب ان کی جو ہمدردیاں ہیں اپنی صاحبزادی یا اپنے داماد کی طرف ہوں گی، یا اس جماعت کی طرف ہوں گی جس کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں آپ کے علم میں یہ بات لے آتا ہوں کہ لندن میں میئرشپ کے انتخابات ہوئے تھے، انتخاب ہوا تھا، بنیادی طور پر ایک شخص تھا، 2 امیدوار تھے، ایک تھا ساجد خان جس کا تعلق پاکستان سے ہے، یعنی ان کو پاکستانی نژاد برطانوی شہری کہا جاتا ہے، اور کیا ہوا، انہوں نے صادق خان، اب انہوں نے
ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے ہمارے سابق وزیر اعظم کے سابق بردر ان لا، یا جس کو ہم عرف عام میں سالہ کہتے ہیں۔ عمران خان یہاں سے اپنے سابق سالے جو کہ یہودی ہیں، زیک گولڈ سمتھ، ان کی انتخابی مہم چلانے کے لیے لندن تشریف لے کر گئے، اور ایک پاکستانی جو کہ مسلمان تھا اس کے خلاف مہم چلائی، لیکن وہ الیکشن جیت گئے جو پاکستانی تھے، اور زیک گولڈ سمتھ جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی ہیں وہ الیکشن ہار گئے۔ تو یہ ہمدردیاں ہوتی ہیں، اگر ایک شخص کی سابق اہلیہ کے بھائی کے ساتھ اتنی ہمدردیاں ہو سکتی ہیں تو ایک جج کی، سٹنگ جج، سینئر جج، اس کی ہمدردیاں اپنے داماد کے لیے کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ میرا بھائی اگر الیکشن لڑ رہا ہے، میری مخالف نظریاتی طور پر میری مخالف سیاسی جماعت کی طرف سے بھی الیکشن لڑ رہا ہے، تو میرے اندر میرا خون ہے، میرے اندر سے اس کے لیے ہمدردیاں ہوں گی کہ یار خیر ہے، جیت ہی جائے تو بہتر ہے کہ میری عزت بڑھے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ لوگوں کی آنکھیں اب کھلی ہیں، اب سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور اب جب آپ ٹویٹر پر دیکھتے ہیں، مزید آگے آپ دیکھیں گے تو کیا کیا گل کھلائے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کیا خدا نخواستہ کسی معزز جج کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو جاری کی جا رہی ہے، یا اس کے آنے کا اندیشہ ہے، جس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے جب جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو آئی تھی تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی ویڈیو بھی یا آڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک تو آ گئی جسٹس ثاقب نثار کے خلاف، ایک اور شاید اچھے وقتوں کے لیے کسی جماعت نے وہ سنبھال کر رکھی ہو وہ ویڈیو، میرے علم میں نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس طرح کی ویڈیو اور آڈیوز آنے سے بھی کسی سیاسی جماعت یا عدلیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا دونوں کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔